گزر رہے یاد رکھیں۔ واقعہ کیا ہے؟ فرعون کا واقعہ تھا کہ فرعون نے کس طرح سے زمین کے اندر اپنا ورچسو، اپنا دبدبا اور اپنا جو ہے وقار بنا کر رکھا تھا، وہ کیا ٹیکنیک یوز کر رہا تھا بنی اسرائیلیوں کے اور دیگر لوگوں کے خلاف، اللہ رب العزت نے بات بیان کی، اور اس کے نتیجے میں کیا حالات ہو رہے تھے بنی اسرائیل کے، وہ نقصانات بھی اللہ رب العزت نے گنوائے۔ اگر اس ایک آیت کو ہم سمجھ لیں تو ہم بہت ساری چیزیں آج کے اس ماحول میں ہم بہت ساری چیزوں کی اصلاح کر سکتے ہیں۔ اور اگر آج بھی ہم نے یہ بات کو نہیں سمجھا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ لوگ مثال دیتے ہیں کہ مثال کے طور پر ایک آدمی تھا، ایک جنگل کا شیر آدم خور ہو گیا۔ اب جب اس نے آ کے ایک آدمی پہ حملہ کیا تو دوسرے لوگوں نے کہا بھائی اپنے خاندان، قبیلے، سماج کا آدمی تھوڑی ہے، اپنے کو کیا لینا دینا اس سے، اور شیر نے اس کو کھا گیا۔ دوسرے دن وہ آیا، دوسرے آدمی حملہ کیا، دیگر لوگ جو وہاں تھے انہوں نے کہا بھائی اپنے خاندان، سماج، قبیلے کا آدمی تھوڑی ہے، وہ اس کو کھا رہا ہے، وہ جانے دو۔ اور ایسا ہوا کہ باری باری سب انسان ختم ہوتے گئے، آخر میں بولنے والے بھی چلے گئے۔ یہی ہوتا ہے یاد رکھیں۔ تو آج امت مسلمہ کا یہی حال ہے، ہمارا حال یہی ہے کہ اگر ہمارے ساتھ کچھ ہوتا ہے، اتحاد اور اتفاق تو ہمیں باقی نہیں رہا، تو ہم یہ اندازہ لگاتے ہیں، پہلے یہ گمان لگاتے ہیں میں کس جماعت کا تھا، کس مسلک کا تھا، کس زبان کا بولنے والا تھا، کس کلچر کو ماننے والا تھا، چونکہ بھائی ہماری تہذیب تو دکنی تہذیب ہے، سب سے اعلیٰ تہذیب ہے، ہماری تہذیب کا تو نہیں ہوگا، ہاں تو کس تہذیب کا ماننے والا تھا، چونکہ مسلمان بھی الگ الگ تہذیبوں کے ماننے والے، اس کے بعد جو ہے کیا زبان اور کیا بولی بولتا تھا، یہ تمام چیزوں کو پرکھنے کے بعد کس خاندان سے اس کا تعلق تھا، وہ اعلیٰ تھا یا ادنا تھا، وہ سب دیکھنے کے بعد طے کیا جائے گا کہ اس کی موت پر غم منایا جائے یا نہ منایا جائے، فکر کی بات ہے یا فکر کی بات نہیں، اتنا سارا ہمارا مسئلہ یاد رکھیں۔ تو اتحاد اور اتفاق تو ہم بھول چکے اس بنیاد پہ کہ وہ ایک مسلمان تھا، ٹھیک ہے، لیکن بہرحال ہم لوگ اتنا سوچتے اس کے بعد کوئی چیز بہرحال طے کی جاتی ہے۔ تو فرعون نے کیا کیا تب سنیے، سورہ قصص سورہ نمبر 28 آیت نمبر 4، اللہ فرماتا کہتا ہے ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا یستضعف طائفۃ منهم یذبح ابناءهم ویستحیی نساءهم انہ کان من المفسدین۔ اللہ فرماتا اور کہتا ہے یقیناً فرعون نے زمین میں سرکشی کر رکھی تھی، سرکشی کر رکھی تھی، کیا کرتا تھا؟ زمین پر سرکشی کر رکھی تھی، اور وہاں کے لوگوں کو گروہ گروہ میں بانٹ دیتا تھا، وہاں کے لوگوں کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں اور جماعتوں میں تقسیم کر دیتا تھا۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اس نے کیا کیا تھا؟ اپنی حکومت اور اپنا ورچسو باقی رکھنے کے لیے وہاں کی جو بسنے والی قومیں تھیں، اپنی خپتی قوم اور دیگر قوموں کو، خاص طور سے بنی اسرائیلیوں کو جن کو غلام رکھنا چاہتا تھا، چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ اللہ نے فرمایا اور ان کے لڑکوں کو ذبح کر ڈالتا تھا اور لڑکیوں کو چھوڑ دیتا تھا۔ اب اس نے لوگوں کو چھوٹی چھوٹی جماعت اور ٹکڑوں میں بانٹ دیا، جس کے نتیجے میں فرعون جتنے بھی تھے فرعونی وہ طاقتور بن گئے، کیونکہ باقی سب ٹوٹ گئے۔ فرعونی خود طاقتور لوگ نہیں تھے، وہ اپنی طاقت کی بنیاد پہ حکومت نہیں کر رہے تھے، وہ دوسروں کو ٹکڑے کر کے حکومت کر رہے تھے۔ غور کیجئے اس بات کو اور اپنے حالات پہ اس کا موازنہ کیجئے، کمپیئر کیجئے۔ فرعونی اپنے طاقت کے بلبوتے پہ اوپر نہیں آئے تھے حکومت میں، فرعونی دوسروں کو ٹکڑے کر کے، مطلب اگر ایک جگہ 100 لوگ ہیں اور 100 لوگوں کو سب کو 2-2 4-4 ٹکڑوں میں بانٹ دیا جائے، اور میں اگر 10 ہوں تو میں سب سے بڑا گروپ ہوں پھر، اور میں ونر ہوں۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو فرعونیوں نے کیا کیا تھا؟ خود طاقتور نہیں تھے وہ، لہٰذا ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی کے تحت سب کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بانٹ دیا تھا۔ اور کس کمزوری میں لے گئے تھے وہ بنی اسرائیل کو، خاص طور سے جو مسلمان تھے اس دور کے، اتنی پستی اور کمزوری میں لے گئے تھے بنی اسرائیل کو جو کہ مسلمان تھے اس دور کے، اور اتنا ظلم کر رہے تھے، یذبحوا ابناء، اللہ نے فرمایا وہ ان کے لڑکوں کو ذبح کر دیتے تھے، ویستحیی نساءہم، اور ان کی لڑکیوں کو چھوڑ دیا کرتے تھے۔ مطلب پھر اس نے ٹکڑے کر کے اتنا کمزور کر دیا تھا بنی اسرائیل کو، اتنا کمزور کر دیا تھا کہ ان کے لڑکوں کو ذبح کر دیتا تو بھی وہ کچھ نہیں کر پاتے۔ سمجھ رہے آپ؟ اور ان تمام حالات کو اپنے حالات سے آپ موازنہ کرتے چلیے کہ وہ بچوں کو قتل کر دیتا، آج بھی جو ہے اٹھاؤ کسی کو بھی قتل کر دو، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، تم سب مل کر بھی تمہاری تعداد چاہے جتنے کروڑ ہو کچھ نہیں کر سکتے کسی کو۔